سقراط ایک دفعہ اپنے شاگرد کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک سے ایک شخص آیا اور اس نے سقراط کو برا بھلا کہنا سٹارٹ کر دیا۔ اس نے اتنا برا بھلا کہا کہ اس کے اپنے منہ سے جھاگ نکلنا سٹارٹ ہو گئی، اتنے شدید غصے میں تھا وہ، مگر پھر بھی سقراط نے کوئی جواب نہ دیا۔ سقراط مسکرا دیے اور آگے چلتے رہے۔ جب اس شخص نے سقراط کی مسکراہٹ دیکھی تو اس سے رہا نہ گیا، اس کو مزید غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ اب تو میں اس کو غصہ دلا کر ہی رہوں گا۔ اس نے گالیاں دینا سٹارٹ کر دی اور اس طرح کی گالیاں دیں کہ وہ سقراط تک محدود نہیں تھیں، وہ سقراط کے خاندان تک پہنچ چکی تھیں، مگر پھر بھی سقراط کو کوئی فرق نہ پڑا اور سقراط خاموشی سے چلتے رہے۔ جب یہ ریاکشن دیکھا اس شخص نے سقراط کا تو وہ پھر سہم گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے بڑبڑانا سٹارٹ کر دیا اور وہ بھی اپنے راستے پر چل نکلا۔ جب یہ سارا ماجرا سقراط کے شاگرد نے اپنے سامنے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے سقراط سے سوال کیا کہ وہ شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، وہ شخص آپ کو گالیاں تک دے رہا تھا، مگر پھر بھی آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سقراط نے اس شاگرد کی بات کا بھی کوئی جواب نہ دیا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو، اور سقراط اس کو اپنے گھر لے گئے۔ اپنے گھر جب پہنچے تو سقراط نے اس کو باہر کھڑے رہنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ یہیں پہ کھڑے رہو، میں ابھی 2 منٹ میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ سقراط اندر گئے اور سقراط اپنے ساتھ کپڑے اور ایک تولیہ لے آئے، اور وہ تولیہ اور کپڑے انہوں نے شاگرد کو دیے اور کہا کہ ان کپڑوں کو پہن لو اور تولیے سے اپنے آپ کو صاف کر لو۔ شاگرد نے کہا کہ یہ آپ مجھے کیا دے رہے ہیں، میں ان کو کیسے پہن سکتا ہوں؟ سقراط نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو اس شاگرد نے کہا کہ یہ کپڑے تو انتہائی میلے ہیں، بدبودار ہیں، ان کو پہننا تو دور کی بات، میں تو ان کے پاس کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنی شدید گندی سمیل آ رہی ہے اس سے۔ تو سقراط نے کہا بالکل اسی وجہ سے میں نے اس شخص کی باتوں کا جواب نہیں دیا تھا۔ شاگرد نے کہا کہ ان کپڑوں کا اس بات سے کیا تعلق؟ تو سقراط نے کہا کہ یہ کپڑے بھی میلے ہیں اور اس کے ورڈز بھی میلے تھے، میں اپنا اچھا موڈ کیوں خراب کرتا اس کی بدبودار باتوں سے؟ جس طرح ہم اپنے اچھے کپڑے پہن کر رکھتے ہیں اور ان کو کسی دوسرے کے بدبودار کپڑوں سے ریپلیس نہیں کرتے، بالکل اسی طرح ہم کیوں اپنے اچھے موڈ کو کسی دوسرے کی بدبودار باتوں سے، بدبودار الفاظ سے ریپلیس کرتے ہیں، چینج کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات اب شاگرد کو سمجھ آئی کہ ہاں واقعی میں یہ جو ہمارا موڈ کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ کبھی بھی ہمارے موڈ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس نے بٹن دبانا ہے اور ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اس نے بٹن دبانا ہے تو ہمارا موڈ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ بات بڑی غلط ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ کا موڈ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، مگر اچانک سے جب کوئی دوسرا کوئی بات کہتا ہے تو ہمارا ریئیکشن اس پہ فوراً سے آ جاتا ہے اور ہم فوراً سے غصے میں آ کے اپنے سارے موڈ کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے، ہمیں کوئی دوسرا انسان کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کا ٹرن آن ٹرن آف کیا ہے، اس کو میں کب کس طرح سے غصہ دلا سکتا ہوں، اور وہ پھر ہمیں غصہ دلاتا ہے اور ہم پھر اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اسی طرح سے ہم اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ آپ کی زندگی کا کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے، یعنی کوئی بھی دوسرا انسان آپ کو کنٹرول نہ کر سکے اور کسی دوسرے انسان کی باتوں سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ وہ باتیں تو اس کی بدبودار باتیں ہوتی ہیں، وہ باتیں کوئی اچھی باتیں تو نہیں ہوتی، اور ہمیں ان باتوں کو اوائڈ کرتے ہوئے اپنے مشن کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ اگر اسی طرح ہم لوگوں کی باتوں کو اپنے سر پر سوار کر لیں گے تو ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ یہ باتیں یقیناً زندگی بدل سکتی ہیں اگر ہم ان کو سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں۔ اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ابھی فیس بک پر بھی فالو کر لیں۔ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی کچھ نیا سیکھ سکیں۔ آل دی بیسٹ۔